نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كرميا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب کیا دیکھ رہا ہوں انی اذبحک فانظر ماذا ترى میں کیا خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں فانظر ماذا ترى تو تیری کیا رائے ہے وہ مجھے پیش کر قال یا ابت افعل بیٹے نے جھٹ سے کہا اسماعیل نے جھٹ سے ابراہیم سے کہا اپنے ابا جان سے کہا فافعل ما تؤمر کیا میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے اس کو کر گزرے ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے فلما اسلم دونوں نے قبول کر لیا دونوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اسماعیل کو منہ کے بل سلا دیا اسماعیل کو منہ کے بل لٹا دیا صدق اللہ مولانا العظیم آدمیت و محبت عید کا پیغام ہے آدمیت و محبت عید کا پیغام ہے نفس کی قربانی کا عید الاضحیٰ کا نام ہے آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایما پیدا آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایما پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا محترم بھائیو دوستو بزرگو آج عید کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال میں 2 عیدیں نصیب فرمائی ہے ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ عید الفطر جب ہم روزے پورے کر لیتے ہیں 29 یا 30 روزے رکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتا ہے بخشش کر دیتا ہے اس کی خوشی میں ہمیں رمضان کی عید یعنی عید الفطر عطا فرماتا ہے عید الاضحیٰ جب اللہ کے عاشق حج کرتے ہیں کبھی مینا میں کبھی عرفات میں کبھی مزدلفہ میں اور کبھی کعبہ میں کبھی یہاں کبھی وہاں 5 دن اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے کر گزرتے ہیں کبھی کہتے ہیں جاؤ مینا چلے جاؤ مینا چلے جاتے ہیں حکم ہوتا ہے مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں تمہارے روم میں نہیں ٹھہرنا میدان میں سونا ہے میدان میں سو جاتے ہیں مینا کے خیموں میں سونا ہے مینا کے خیموں میں سو جاتے ہیں
بھائی آپ اپنی جگہ پر سوتے تھے، ایئر کنڈیشن میں سوتے تھے، قسم قسم کے گدے ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ کا حکم ہوا نیچے سونا ہے، نیچے سو جاتے ہیں۔ 5 دن تھکتے ہیں اور اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اب عید مناؤ، اب خوشی مناؤ، تم بخشے بخشائے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ عید الفطر میں بھی سب کو معاف فرما دیتے ہیں، اور عید الاضحیٰ میں جو لوگ حج میں ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ ہمیں عید نصیب فرماتا ہے۔ مسلمانوں کی عید دین میں ہوتی ہے اور غیروں کی عید رات میں ہوتی ہے۔ کرسمس ہے، مہرجان ہے، دیوالی ہے، ہولی ہے، بڑی بڑی عیدیں جو ہیں ان کی، بلکہ اکثر عیدیں، بلکہ سب کی سب عیدیں ان کی رات میں ہوتی ہے، اور رات میں بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ عیاشی کا اڈا راتوں میں جمتا ہے، اوباشی اور عیاشی کے اڈے راتوں میں جمتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے گناہ شراب نوشی وغیرہ رات میں ہوتی ہے، زنا رات میں ہوتی ہے۔ تو غیروں کی عید عیاشی اور اوباشی کے لیے ہوتی ہے، اور مسلمان کی عید عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے ہی دین ٹوٹتا ہے اور جیسے ہی دین نکلتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ آج ہم سب جمع ہوئے ہیں اللہ کے حکم کہ اس دین کو جو شروعات ہوئی ہے اس کو ہم عبادت بنائیں گے، اس کو خرافات نہیں بنائیں گے، اس کو رواجات میں نہیں تبدیل کریں گے، اس کو ہم نیکیوں سے بھر دیں گے۔ یہ اشارہ ہے عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن جیسے ہی سورج نکلتا ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے نماز پڑھو، عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری مغفرت ہو گئی ہے شکرانہ کے طور پر، اور اس دین کو تمہیں عبادت بنانا ہے، لغویات میں مبتلا نہیں ہونا، غفلت میں مبتلا نہیں ہونا۔ یہ ہمیں پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ دین میں اس وقت نماز نہیں ہوتی، اور دین کی نمازوں میں جہری قرائتیں ہوتی، جوڑ سے قرائتیں ہوتی، لیکن یہاں فرمایا جوڑ سے قرائت پڑھو تاکہ لوگوں کے کانوں میں اللہ کا قرآن پڑھے، اور یہ لوگ اس دین کو قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، قربانی کرنے والے بنائے۔ الغرض قربانی تقرب سے بنائے گئے، تقرب قرب یعنی اللہ کے نزدیک ہونا۔ جو قربانی کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی خون بہانے سے زیادہ کوئی نیک عمل محبوب نہیں۔ یعنی یہ 3 دن میں آپ جتنے بھی نفل نمازیں پڑھ لو، نفل عبادتیں کر لو، کچھ بھی کر لو، فرائض کے علاوہ، فرائض تو ہے ان کی جگہ پر، مغفرت بھی شان تو ہے، لیکن یہ جو دوسری عبادت ہے، ان دوسری عبادتوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی ہے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے زیادہ جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ قتل بھی کرتے ہیں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا تک نہیں ہوتا۔ یہ حال ہے کہ دیکھیں کتنے مندر ایسی ہے، کتنی ان کی عبادت گاہیں ایسی ہے جس میں ہزاروں کبوتر ہے ذبح کر دیا جاتا ہے، اور ذبح کر کے ڈال دیا جاتا ہے، کسی کے کوئی فائدہ نہیں، جھٹکا مار کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ کتنے ہی جانور ایسے ہیں کہ جس کو جھٹکے سے قتل کر دیا جاتے ہیں اور بلی چڑھا دی جاتی ہے، کبھی کبھی بعض انسانوں کو بھی بلی چڑھا دی جاتی ہے۔ یہ سارے ایسے ویڈیو بالکل موجود ہیں، ہزاروں لاکھوں ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ان کی ہسٹری میں اترے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ الغرض ہمیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ متعصب لوگ جو کہیں وہ کہیں، ان کی سمجھ میں جو آیا وہ آیا، ہماری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ ہمارے اللہ کو ہم کر کے رہیں گے۔ اگر آدمی عقل سے سوچے گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن آدمی عشق و محبت سے سوچے گا
اور عشق و محبت کی نظر سے دیکھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ تمہیں ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے جب تک تمہاری قربانی نہ ہو جائے بال نہیں کاٹنا، ناخن نہیں کاٹنا، ناخن نہیں کاٹنا۔ اب بال بڑھ جانے سے اور ناخن کے بڑھ جانے سے اللہ کو کیا فائدہ؟ جہاں اللہ ایک طرف حکم دیتا ہے، نبی ایک طرف حکم دیتا ہے کہ اپنے بالوں کو صاف رکھو، اس میں تیل ڈالو، اس میں کنگھی کیا کرو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بال رکھتے ہو تو کنگھی بھی کرو، اور فرمایا کہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ یا 15 دن میں ایک مرتبہ ناخن کاٹ لو، ناخن کاٹ لو۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے۔ تمہارے بال بڑھ جائے تو بڑھ جانے دو، تمہاری ناخن بڑھ جائے تو بڑھ جانے دو۔ کیوں اللہ کا؟ تو یہ ہے عشق محبت، عشق محبت کہ اللہ نے جو قدم ہم کر گزریں گے کہ ہمارے عاشق مکہ کے اندر، ہمارے حاجی لوگ مکہ کے اندر بال اور ناخن نہیں کاٹتے، تم بھی ان کی مشابہت اختیار کرو۔ جو رحمتیں ان کو نصیب ہوگی اس رحمتوں میں سے تمہیں بھی نوازا جائے گا، تمہیں بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہے، اگر عقل سے سوچے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے ناخن کاٹنے میں کیا ہوتا ہے، بال کاٹنے میں کیا ہوتا ہے۔ بال کاٹنا اچھا ہے، ناخن کاٹنا اچھا ہے، یہ ہماری عقل کہتی ہے، لیکن ہمارا عشق، ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہی ہے کہ چاہے تم کچھ بھی کہہ لو، ہمارا عشق اور ہمارا محبت یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے وہ کر کے رہیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ ادا کر کے رہیں گے۔ ہماری عقل مانے یا نہ مانے، تمہاری عقل مانے یا نہ مانے، ہمیں تمہیں راضی نہیں کرنا، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ الغرض تو میں عرض یوں کر رہا تھا، یہ بقرہ عید اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، اس میں ہمیں قربانی بھی کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ تیاری کر کے آئے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد قربانی کریں گے۔ عیدگاہ میں بھی نماز ہو رہی ہے، کئی مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے، الحمدللہ کہیں جگہ آج انشاءاللہ قربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کی قربانیوں کو بے حد قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فتن و فساد سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بد نظروں کی بد نظری سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا نبی اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے جھٹ سے پوچھا اے نبی اللہ کیا ملے گا ہمیں قربانی کرنے پر؟ فرمایا کہ ہر جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اب ایک ایک جانور کے اندر لاکھوں بال ہوتے ہیں، لاکھوں بال ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ سر ہے، سر کے اندر 1,00,000 بال ہے، یہ سر یہ چھوٹا سا سر ہے، اس میں 1,00,000 بال ہے۔ ذرا سوچے جو جانور ہم کاٹتے ہیں، بکری ہے، پارا ہے، جو بھی ہم کاٹتے ہیں اس کے اندر کتنے لاکھوں کروڑوں بال ہوں گے، کوئی آدمی اس کو گن بھی نہیں سکتا، اتنے زیادہ بال ہوتے، اتنی اللہ کے یہاں اس کو نیکیاں ملے گی، اتنی زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے کہ کل قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں، نیکیوں کے پڑھنے میں یہ ہڈی گوشت وغیرہ سب کچھ رکھا جائے گا، اور اس کو بھی تول کر حساب دیا جائے گا، اور اس کو ثواب دیے جائیں گے، نیکیاں دی جائیں گے۔ ذرا سوچے یہ قربانی کتنی اہم چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا اے نبی اللہ ہمیں کیا ملے گا قربانی کرنے پر؟ یہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، غریبوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا ملے گا ہمیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ پھر پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کیونکہ جو جانور ہوتے ہیں بکری وغیرہ اس پر بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، کروڑوں بال ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ بال میڈے وغیرہ پر ہوتے ہیں۔ صوف جس کو اون کہتے ہیں، اس پر اون ہوتا ہے، میڈے گھیٹا وغیرہ کہتے ہیں، تو اس پر تو گنے بھی نہیں جاتے، ایسے بال ڈوڑیاں میں ہوتے ہیں، آدمی اس کو گن بھی نہیں سکتا، ہر کروڑ بال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یا نبی اللہ صوف کے بارے میں کیا حکم ہے؟
تو فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ تو ذرا سوچیں، جتنے بال زیادہ ہوں گے اتنی نیکیاں میں زیادہ ملے گی۔ بہرحال یہ قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ سنت کیا ہے؟ اس طرح پہلے بھی یہ سنت تھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی دی جاتی تھی، حابیل اور قابیل نے قربانی دی، یہ واقعہ مشہور ہے۔ اس کے بعد آنے والے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی حکم ہو رہا کہ قربانی کیا کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آ کر یہ پکی ہو گئی، مشہور بھی ہو گئے اور پکی بھی ہو گئی۔ کہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں عراق سے۔ عراق نینوا کے رہنے والے تھے حضرت ابراہیم۔ عراق کا ایک شہر ہے نینوا، جہاں حضرت یونس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور جہاں ان کے دعوت و تبلیغ کا محور وہی تھا، اور وہیں وہ مدفون ہوئے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کبھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کے مقبرے پر بم پھینکا گیا اور اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا مقبرے کا، یہ آپ نے سنا ہوگا، وہاں ان کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی شعائر اسلام کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی اوقاف کی ملکیت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بد نظروں کی بد نظری سے اوقاف کی جگہوں اور اوقاف کے استھلوں کی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے۔ الغرض تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالنے کے بعد وہ جلے نہیں، اللہ کا حکم آیا، انہوں نے دیکھا ابراہیم یہاں رہیں گے عراق میں تو پورا عراق مسلمان ہو جائے گا، ابراہیم کو ماننے والا ہو جائے گا، اس نے قرآن جاری کیا ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے نکال دو۔ عراق سے وہ نکلے، نینوا سے نکلے، عراق سے سیدھے گئے مصر میں بھی واقعہ پیش آیا کہ وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، بد نظر بادشاہ تھا اور بہت ہی بد اخلاق تھا۔ اس آدمی کے خدمت میں، اس آدمی کے پاس، اس آدمی کے دربار میں حضرت سارہ کو پیش کیا گیا۔ لمبا واقعہ ہے، میں مختصر سا کر رہا ہوں۔ ادھر پولیس پکڑ کر لے گئے حضرت سارہ کو، ادھر ابراہیم علیہ السلام کو جیل میں ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی، نماز پڑھنے لگے، اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آدمی پر جب مصیبت آئے تو نماز پڑھا کرے، نماز پڑھے، نماز میں بڑی طاقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا دیا۔ ادھر جو واقعہ بننا تھا، مشہور واقعہ ہے کہ اس آدمی کو فالج لگ گیا، ایک مرتبہ لگا، حضرت سارہ سے کہا معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، دعا کی تو اس کا فالج ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے نیت بگاڑی، پھر اس کو فالج لگ گیا، سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے۔ اب اس نے معافی مانگی بادشاہ نے اور بہت سارے تحفے تحائف دیے، اس میں ایک اپنی لڑکی، ذاتی لڑکی حضرت سارہ کو دی، یہ میری بیٹی ہے اور آپ کی خدمت کیا کرے گی۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہودیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بادشاہ نے یہ بات بھی کہی کہ میری بیٹی میرے پاس رہے، اس سے بہتر ہے کہ میری بیٹی یہ برگزیدہ اللہ کے ولیوں کے پاس رہے اور اس کی خدمت کرے، یہ اس سے بہتر ہے۔ الغرض لے کر چلے، شام جا کر رہنے لگے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک مدت تک اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ سارہ علیہ السلام نے سوچا اولاد پیدا ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیجیے حاجرہ سے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اولاد نصیب فرمائے۔ ایسا ہی ہوا، 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، ابھی 1 سال 1.5 سال کے تھے کہ اللہ کا حکم ہوا کہ بے آب ہو گیا، بیابان میں ان کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ مکہ کی جہاں آج مکہ ہے وہاں بالکل کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی جانور تھا، نہ کوئی چرند تھا، نہ کوئی پرند تھا، نہ کہیں پانی تھا، نہ کچھ تھا، نہ بالکل بے آب ہو گیا، کوئی درخت بھی نہیں تھا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے۔ اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا حکم جہاں آ جائے سب کچھ قربان کر دو، اپنی جبین نیاز اللہ کے سامنے چکا دو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دو، اللہ تیرا حکم ہے، سر آنکھوں پر 86 سال کی عمر میں بچہ ملا، جوان عورت ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ایسی جگہ چھوڑنے کا حکم ہے جہاں کوئی نہیں رہتا ہے۔ ہم ہماری عورت کو 1 گھنٹے کے لیے بازار میں نہیں بٹھا سکتے،
ہم دین کے وقت میں، دین میں رات میں کیا بات کرتے ہیں؟ ہم ہماری عورت کو 1 منٹ کے لیے بھی اور ہمارے بچے کو 1 منٹ کے لیے بھی رات کو کہیں جانے نہیں دیتے، بیٹا یہی رہو، کہاں جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 1500 کلومیٹر دور رکھنے کا حکم ہوا، اور ایسا نہیں کہ قریب میں جا کر رکھا ہو تمہاری نظر رہے گی، نہیں، تم سے 1500 کلومیٹر دور رکھ کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین نیاز خم کر دیا۔ حضرت ابراہیم کے اس واقعے سے ہمیں ایک بات جاننے کو ملی کہ جب بھی اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے اللہ راستہ نکالیں گے، اور یہ سوچیں گے کہ کیا کریں، مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے، جو شادیوں میں ہوتا ہے اور بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ کے حکم پر نظر رکھتا ہے، اللہ اس کے رسول کی مان کر چلتا ہے، اللہ اس کے راستے نکال دیتا ہے۔ راستے نکالے، اور کیسے راستے نکالے؟ ایسے راستے نکالے، آج ہم قربانی کریں گے اسی نبی کی یاد میں کریں گے، آج جو قربانی کریں گے اسی ماں اور بیٹے اسماعیل کی یاد میں ہم کریں گے۔ وہاں دوڑتے ہیں صفا سے مروہ، کس کی یاد میں دوڑتے ہیں؟ اسی ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں دوڑتے ہیں۔ اللہ نے زندہ جاوید کر دیا ان کے اعمالوں کو، کیوں زندہ جاوید کیا؟ میرے حکم کو مانا ہے، میرے حکم کو مانا ہے، آزمائش میں کامیاب ہوئے ہیں، آزمائش میں صبر کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے۔ اب تقریباً کتابوں میں لکھا ہے 7 سال کی عمر میں تو اللہ نے دوسرا حکم دیا، ذبح کر کے آ جاؤ، اسماعیل کو ذبح کر دو۔ اب گئے ابراہیم علیہ السلام، گئے اور بچے کہا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ کیا خواب دیکھ رہا ہوں؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ کیا کہا؟ خالی امتحان کے لیے کہ دیکھے بیٹا کیا ہے، ورنہ وہ نہ کہتا تھوڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام بخش دیں۔ تو کہا کہ آپ کیا رائے ہے؟ تو کیا کہا؟ قال یا ابت افعل، اے ابا جان کر گزر یہ ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ کہاں ذبح کر دیجئے۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت کہ بچے کو حکم دیا جائے، شادی کا موقع ہے، بیٹا یہ کرنا ہے، باپ میرے ابا نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ماننا، ابا کا حکم ماننا۔ یہاں ایک تعلیم ملتی ہے کہ ابا جو کہے وہ کر گزارے۔ آج کل کے بچے دیکھیں کیسے کیسے حالات ہیں، دیکھیں ماں باپ کے سامنے تو میں کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ادھر دیکھیے چھری چلانی، یہ نہیں کہا خواب تم دیکھو اور ذبح میں ہو جاؤ، یہ کیسے خواب ہے؟ کوئی حکم تھوڑی ہے، کوئی وحی تھوڑی ہے، تو خواب ہی ہے، آیا ہوگا خواب، ایسا نہیں، کچھ نہیں۔ فلما اسلما، دونوں نے قبول کر لیا، اللہ کے حکم کو مان لیا، وتلہ للجبین، کہا مجھے ذبح کر دو، اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو یہ بات ہمیں جاننے کو ملتی ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا تو پھر زمزم بھی اللہ تعالیٰ نکالے گا، پھر اللہ تعالیٰ راستے بھی نکالے گا، اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند کرے گا، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ